گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 73% کاروباری اداروں نے شہباز حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ مجھے مہنگائی میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، لوگ کس طرح عید کو ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن مصدق صاحب بات یہ ہے کہ 9.5 روپے ایک بڑھی، 4 روپے ایک بڑھی ایک مہینے کے اندر پیٹرول کی پرائس، پیٹرول کی اور گیس تو خیر انپریسیڈنٹ بڑھ رہی ہے۔ اب یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں یا مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اکانومی نہیں سنبھل رہی، واٹ ایور، لیکن تھوڑا یہ تو بتا دیں کہ کہاں تک جانا ہے اس نے، اور یہ اس طرح کس طرح بڑھتی رہے گی کہ ہر ہفتے بڑھ رہی ہے، ہر مہینے بڑھ رہی ہے؟ کوئی پلان ہی بتا دیں، بڑھائی کا بھی پلان بتا دیں کہ بڑھ کس طرح رہی ہے، یہ کب تک بڑھتی رہے گی؟ دیکھیں، ہماری پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 2 چیزوں پہ منحصر ہے۔ ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے، بیکاز کوئی بھی ملک، امریکہ ہو یا پورا یورپ مل جائے، وہ تیل کی قیمت کو انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے جو بھی بین الاقوامی سطح پہ 15 دن میں تیل کی قیمت ہوتی ہے، ہمیں بھی اسی بھاؤ تیل خریدنا پڑتا ہے، اور وہ تیل جو ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خریدتے ہم تیل ڈالر میں ہیں اور بیچتے اس کو پیٹرول پمپ پہ روپوں میں ہیں، پھر وہ روپے اکٹھے کر کے واپس جاتے ہیں، ڈالر خریدتے ہیں اور تیل خریدنا پڑتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے، اور دوسرا ڈالر اور روپے میں کیا درمیان میں تناسب ہے۔ اب ڈالر اور روپے کا تناسب تو اس میں ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے، لیکن بین الاقوامی منڈی میں یہ جو پچھلے دنوں مشرق وسطیٰ میں سچویشن پیدا ہوئی ہے اور دیگر ممالک میں کچھ ایران کے حوالے سے جو ایک انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے، اس سے تیل کی قیمت جو ہے ڈالر میں تقریباً 90-92 ڈالر پر بیرل تک چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا دباؤ ہے ہم پہ۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ تھوڑا سا اب ٹھہراؤ آئے گا، خاص طور پہ یہ فلسطینیوں کے حقوق کے سلسلے میں امید یہ ہے کہ دنیا کھڑی ہوگی ان کے مسئلے کا تھوڑا سر اس میں ایک فیکٹر اور بھی تو ہے نا جو آپ مس کر رہے ہیں، وہ جو آپ کو آئی ایم ایف کی آپ کی ڈیل ہے جس میں آپ نے اوپر سے لیوی ٹیکس لگانے ہیں، وہ پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہاں جا کے ختم ہوگی؟ وہ ہر مہینے لگانا ہے کہ ہر سال لگانا ہے، ہر 6 مہینے لگانا ہے، وہ کیا ہے؟ جی نہیں جی، وہ لیوی تو لگ چکی ہے، اب نہیں لگے گی، اب نہیں بڑھ رہی۔ ابھی کوئی ایسی تجویز ابھی کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی جس میں لیوی لگائی جائے، اور ابھی ہمارا ریویو ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایسی تجویز نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو بنیادی طور پہ تیل کی قیمت ہے اس میں یہی اچھا مصدق صاحب ایک بات اور بتا دیجئے کہ ان ایڈیشن آپ جی ایس ٹی بھی لگا رہے ہیں پیٹرول پہ؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسی اسکیم سامنے نہیں آئی۔ جی تو آپ کو آئی ایم ایف نے بھی نہیں کہا، آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ یہ بہت دیر سے میں سن رہا ہوں، نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی سمری نہیں آئی، کوئی ایسی تجویز ابھی تک نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک۔ بھٹی صاحب کیا یہ موقع کبھی آ سکتا ہے کہ یہ سب ایک اکٹھے بیٹھے ہوں، اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، عمران خان، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، فی الحال ممکن نہیں؟ اس طرح سولنگی صاحب تو نے تو کہہ دیا 1-2 سال تک ممکن نہیں ہے، آپ نے ویسے اس پہ کلیئر کٹ نہیں بتایا، آپ نے تو بات گھما دیا، آپ نے کہا چھوڑیں جی عمران خان کو، وہ تاریخ میں وہ ہے۔ آپ کے نزدیک ایک تو ان ریومرز کی کیا، یہ گوسپس کی یا نیوز کی کیا ویلیو، اور آپ کو لگتا ہے اکٹھے آ سکتے ہیں باہر، یہ نکل سکتے ہیں، ایک ٹیبل بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اس کو اس طرح کر لیں کہ کیا انہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل بیٹھنا چاہیے۔ یہ اب ملک ان مینیجیبل ہوتا جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کی افغان سرحد ہو، ایران سرحد ہو، بھارت سرحد ہو، اس کا حال دیکھ لیں، دہشت گردی کی نئی لہر دیکھ لیں، بدترین معاشی بحران دیکھ لیں، بدترین سیاسی بحران دیکھ لیں، نفرت اور تقسیم دیکھ لیں، اس کو تڑکا لگا رہا ہے مینڈیٹ چوری، مخصوص نشستیں اور باقی آگے چلتے جائیں۔ بیٹھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی 9 مئی کے ملزم کو چھوڑیں، وہ ریاست جانے اور 9 مئی کے ملزم جانے، کسی یہ تو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل فورس صاحب بیٹھیں گے کبھی بھی وہ؟ اب آپ کا سوال جو تھا، سوال یہ میں اس لیے اس پہ آ رہا تھا کہ عمران خان اس وقت عدالتوں میں ان کے مقدمے ہیں، توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، سائفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، عدت میں نکاح آئے گا اور اس کے بعد 9 مئی کے کیسز آئیں گے۔ وہ عدالتوں سے ظاہر ہے ان کو ریلیف ملنا ہے، اور عدالتوں نے ہی ریلیف دینا ہے اگر دیا تو۔ لیکن کیا عمران خان کے اندر رہنے سے یہ حکومت چل پائے گی یا آپ آگے بڑھ پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیا آپ عمران خان باہر آ جائے گا تو کیا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اس پہ مجھے پھر بھی وہ ایسا نہیں لگتا۔ تو کیا وجہ ہے، کہاں ہے، کیوں ریورس گیئر لگا ہوا ہے اس ملک کو؟ ابھی تو یہ جو آئی ایم ایف کے بعد اگلا قرضہ لینے جانا ہے ہم نے 6 سے 8 ارب ڈالر،
اور یہ جو روس سے جہاز آنے تھے تیل کے، اور یہ جو ہمیں روز بتاتے تھے کہ 1 روپے کا تیل بڑھتا ہے تو ہمیں نیندیں نہیں آتی، اس وقت یہ عالمی منڈی کہاں تھی؟ اس وقت مشرق وسطیٰ کہاں تھا؟ اس وقت باہر کی دنیا کہاں تھی؟ اس وقت بھی تو یہی سارا کچھ تھا. اس وقت کیوں دوسرا سٹانس تھا؟ آج یہ دوسرا سٹانس کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں. عمران خان ان کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، نہ یہ اگل سکتے ہیں یا نہ نگل سکتے ہیں. آخری بات، ایک ملزم کو بھی نہ چھوڑیں جس نے جرم کیا ہے. لیکن کیا اس کے بعد یا اس سے پہلے یہ ملک چلا پائیں گے؟ نہیں چلا پائیں گے. یہ اپنے وزن سے گرنے والے ہیں. سولنکی صاحب، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ملک تو چل نہیں، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ملک تو چل نہیں پا رہا. عمران خان گورنمنٹ کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال وہ باہر نہیں آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، 1 سے 2 سال. دیکھیں، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک جوں کا توں چل نہیں سکتا، اسٹیٹس کو چل نہیں سکتا. اس ملک کو بنیادی معاشی اور گورننس کے جو اصلاحات ہیں ان کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مصدق ملک جیسے لوگ جس حکومت میں ہیں وہ کوئی بنیادی اصلاحات کی طرف جائیں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے، کیونکہ یہ ملک جس حالت میں ہے ویسے چل نہیں سکتا. باقی جو بات ہے کہ جی وہ عمران خان اندر ہوں گے تو فائدہ ہوگا، باہر ہوں گے، میرے خیال میں اگر عدالتیں ان کو آزاد کرتی ہیں تو وہ باہر آ کر انہوں نے کوئی انقلاب نہیں کرنا، نہ وہ کر سکتے ہیں. ان کی جو جماعت ہے، اس کے جو لوگ ان کی مقبولیت کے نام پر منتخب ہوئے ہیں، وہ پاور اسٹرکچر کے اندر مفاد ان کا ہے کہ یہ سسٹم چلے. تو جہاں تک تنقید کی بات ہے، اس کے لیے میں اور بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، تبرے کریں گے کہ جی آپ نے کتنی تنخواہیں دے دی اور جو سعودی عرب گئے تھے تو اس کا کتنا خرچہ آیا، وہ ہم کرتے رہیں گے. اس ملک کو بنیادی مسائل پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن ہونی چاہیے. اور پی ٹی آئی کو پہلے بھی اس وقت بھی موجود ہے قومی اسمبلی میں، اور اس وقت تینوں جماعتیں اقتدار کی جماعتیں ہیں، کوئی بھی جماعت حزب اختلاف کی نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا اقتدار ملا ہوا ہے. رائٹ. مصدق ملک صاحب، یہ جو رشیا کے تیل والی بات کہی بھٹی صاحب نے، اس کو تو رسپونڈ کریں، وہ کہاں گیا؟ جی ہم نے جو رشیا سے کارگو ہم لے کر آئے تھے اس میں ہمیں بے انتہا فائدہ ہوا. اس میں میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن تقریباً 1 ارب روپے کے قریب فائدہ ہوا. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم تقریباً 8.5 ملین ٹن تیل منگواتے ہیں. جو روس سے ہم نے تیل منگوایا تھا وہ تقریباً 1 لاکھ ٹن تھا. عبوری حکومت کے درمیان کے دورانیے میں میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ اب تیل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر ڈائریکٹلی لے کر آ رہا ہے، یعنی حکومت اس میں اب شریک نہیں ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ ریفائنریز. اور آپ کو امریکہ نے اس وقت بھی پریشرائز نہیں کیا اور آج بھی نہیں کر رہا امریکہ پریشرائز کہ آپ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے رشیا کے ساتھ کیوں آئل ڈیل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. ابھی ہماری روس سے دوبارہ بات چیت نہیں شروع ہوئی. میرے گمان میں یہ بات ہے کہ ہمیں پروبیبلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ دوبارہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے، دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کیا بینیفٹ آ سکتا ہے. بھٹی صاحب کچھ بات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب تک ہم 0.5 ملین ٹن تک نہیں لے کر آئیں گے، 0.5 ملین to 1 ملین ٹن تک، تب تک کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، مگر ہر کارگو میں ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. جی بھٹی صاحب، فائدہ ہو رہا ہے، آپ نقصان کو چھوڑ دیں بس. اب بریک سے پہلے کچھ کہنا آپ نے؟ بریک لے لوں میں. بھائی جان، ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. اور آخری 2 جملے ہیں کہ انہ تے نہ رہنا، جاگدیاں رہنا.